سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ بعض مضامین ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے عوام الناس تک مختلف معلومات فراہم کی جائیں، تو اس کے حوالے سے ہم نے بلڈ بینکنگ اور بلڈ ڈونیشن کے بارے میں آپ کو کافی معلومات دیں، مگر اس موضوع سے کچھ تعلق رکھنے والا ایک اور مضمون ہم آپ کو اور اس کے حوالے سے ہم معلومات دینا چاہیں گے کہ خون کا عطیہ دینے والے مہربان کتے یعنی ڈاگ بلڈ ٹرانسفیوژن ان دنوں برطانیہ میں خون کے عطیات اکٹھے کرنے کی قومی مہم عروج پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خون جمع کرنے کی ایک دوسری مہم بھی جاری ہے۔ انسانوں کی طرح کتوں کو بھی یعنی ڈاگس کو بھی پیچیدہ علاج معالجے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے لیے انہیں بھی خون کی بوتلیں لگانا پڑتی ہیں۔ اگر کتوں کو خون لگانا ہو تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایسے کتے ضروری ہیں جو خون عطیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس مقصد کے لیے برطانیہ میں پالتو جانوروں میں انتقال خون یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کا پہلا باقاعدہ ادارہ پیٹ بلڈ بینک 8 برس قبل قائم ہوا تھا، جس کے ہاں اب تک ایسے 6000 سے زائد کتوں کی قواعد جمع ہو چکے ہیں جو خون کا عطیہ دے چکے ہیں یا دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر ہفتے اس بلڈ بینک میں اوسطاً 60 کتوں سے خون لیا جاتا ہے، اور ہر کتے سے خون نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صحت اور دیگر قوائف مقررہ معیار سے کم نہ ہوں۔ عطیہ دینے والے کتے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اپنی صحت اچھی ہو، اس کا درجہ حرارت، حرکت قلب اور سانس معمول کے مطابق ہو، اس کا وزن کم از کم 25 کلو گرام ہو۔ اس کے علاوہ مالک کے لیے یہ تصدیق کرنا بھی ضروری ہے کہ کتا برطانیہ سے باہر تو نہیں گیا تھا۔ خون لینے سے پہلے انسانوں کی طرح کتوں کے خون کے نمونے بھی لیے جاتے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ آیا مذکورہ کتا خون عطیہ کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اس کے لیے کتے کی ٹانگ سے خون لیا جاتا ہے۔ خون میں ٹھوس اجزاء کے مقدار اور سرخ یعنی کہ ریڈ بلڈ سیل کا تناسب معلوم کرنے کے لیے اس نمونے کو مائکروسکوپک جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس بات کا تعین ہو جائے کہ مذکورہ کتا خون دینے کے قابل ہے تو کتے کے مالک اور کتے کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جاتا ہے، جہاں کتے کو آرام سے اس کی مرضی کے پہلو پر ایک میز پر لٹا دیا جاتا ہے۔ جب کتا اس پہلو پر آرام سے لیٹ جاتا ہے تو اس کے خون کی مرکزی شریان یعنی جگولر وین میں سوئی ڈال دی جاتی ہے۔ 10 منٹ کے دوران زیادہ سے زیادہ 450 ملی لیٹر خون نکالا جاتا ہے، اور اس دوران ہاسپٹل کا عملہ مسلسل کتے کو تسلی دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ بلڈ بینک کے سپروائزر جینی والٹن کہتی ہیں کہ خون نکالنے کے عمل میں کتے کو بالکل درد نہیں ہوتا، اور اس بات کی تصدیق ان کتوں کے رویے سے ہوتی ہے جو ہمارے ہاں برسوں سے عطیہ دینے آ رہے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، دم ہلانا شروع کر دیتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ کہ یہاں آ کر اداس نہیں بلکہ خوش ہیں۔ تاہم جینی والٹن کا کہنا تھا کہ خون دینے والے اگر کسی بھی لمحے ہمیں یہ لگے کہ کتا پریشان ہو رہا ہے تو ہم عمل فوراً روک دیتے ہیں۔ خون دینے کے بعد ہر کتے کو ایک کھلونا، پینے کو پانی، کھانے کو بھی کچھ دیا جاتا ہے اور اسے کچھ دیر آرام کرنے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر کتے کو ایک سرخ رنگ کا خوبصورت ربن بھی دیا جاتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اس کتے نے خون کا عطیہ دیا ہے۔ دیکھیے کہ دنیا میں کس طرح ترقی ہو رہی ہے اور کس طرح جانوروں تک کے لیے بھی باقاعدہ طریقے سے بلڈ بینکنگ سروس شروع ہو چکی ہے، اور ہمارے ممالک میں تو اب انسانوں تک کے لیے بھی ابھی تک وہ
سہولتیں مہیا نہیں ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں جانوروں کو میسر ہیں۔